لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس ذات حق نے ہم پہ سب سے بڑا احسان کیا، اس نے اپنے رسول کو ہمارے بیچ میں بھیج دیا، جو تشریف لائے اور لا کے ہم یوں اس قدر بے بہرا تھے، ہم یوں اندھیرے کی وادیوں میں گرے ہوئے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہم بنے کیسے ہیں، ہمیں بنایا کیوں ہے، اور بننے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بیچ میں بھیج کے اس لیے بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے انہیں بتائیں کہ تمہیں پیدا کیا ہے تو وہ میں نے کیا ہے، تمہیں بنایا تو میں نے بنایا، اور اب تم نے کرنا کیا ہے، تم نے جانا کہاں ہے، تم نے رہنا کہاں ہے، اور تم نے آنا کہاں ہے۔ تو فرمایا جاؤ میرے محبوب آپ جا کے فرماتے ہیں کہ تم یوں ہی نہیں بنے، یوں بیکار نہیں بنے ہو، ابس نہیں بنے ہو، تمہیں ہم نے بنایا اور ہم نے کسی مقصد کے لیے بنایا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں اپنی بندگی، اپنی غلامی کے لیے بنایا کہ تم بنو اور ہماری طرف آؤ۔ اے میرے محبوب آپ جائیں اور جا کے میری طرف بلا کے لائیں۔ تو اللہ کے محبوب تشریف لائے، یہ وہ مہینہ ہمارے درمیان میں تشریف لایا ہے کہ جو مہینہ جس کی 12 چاند کو اللہ کے محبوب تشریف لائے، یقیناً یہ پوری امت اندھیروں میں گم تھی، سرکار تشریف لائیں تو آپ نے ہمیں اندھیرے کو گھیروں سے اٹھا کے ہمیں یوں اجالے میں لا کے رکھا ہے، اغیار سے اٹھا کے اپنے حقیقی رب سے ملایا ہے، اور جو ہمیں ناآشنائی تھی، جس کا ہمیں پتہ نہیں تھا، سرکار نے آ کے وہ راز کھول کے اپنے رب سے ہمیں عشق و محبت عطا کیا ہے۔ تو ہم اس لیے بنے کہ ہم غیروں سے ہٹ کے اپنے رب سے مل جائیں۔ تو آئیے اس ماہ مبارک میں جو ذات حق کا شاہکار اللہ کے پیارے محبوب تشریف لائے، ہمیں چاہیے کہ والہانہ اور دیوانہ وار ان سے محبت بھی کریں، اور جو مقصد وہ لے کے آئے اور جو پیغام آ کے آپ نے ہمیں دیا ہے، اس پیغام کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو زندہ کریں، اس کو پہچانیں، اس کو جانیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہم بسر کریں۔ اگر آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت ہمیں نصیب ہوگی، اگر اللہ اور اس کے رسول کا پیار، اس کی محبت ہمیں نصیب ہوگی، تو انشاءاللہ نہ ہم دنیا میں مار کھا سکتے، نہ ہم آخرت میں مار کھائیں گے۔ آج اس وقت یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بے قرار ہیں، وہ ایمان، وہ ایقان، وہ یقین، وہ جو ہونا چاہیے تھا آج وہ نہیں ہے۔ تو لہذا اس محبت کو بڑھائیں اور پہچانیں کہ اللہ کے محبوب کس لیے تشریف لائے، تو بہت بڑا ایک عظیم مقصد لے کے آئیں، اس مقصد کو پہچان کے آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کریں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور آپ کی پیروی نصیب فرمائے، ایسی پیروی کرنے کی توفیق دے جیسے آپ کی اتباع اور پیروی کرنے کا حق ہے۔ تو آج اس خطبہ کے حوالے سے میں ایک مختصر سا یہ پیغام بھی ساتھ دوں گا کہ چونکہ محافل ہمارے دین و ملت کا ایک ابلاغ کا، پہنچانے کا، اس کو عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ محفلیں بھی ہیں، ہمارے بہت سارے ایسے احباب بھائی جو ہیں وہ ہر سال محافل مناتے ہیں، ہر سال ان کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سرکار کی محبت میں حاضری لگوانے کے لیے میں محفل کا اہتمام کروں۔ تو محفل جو ہے، محفل کا تقاضا یہ ہے کہ محفل سب سے پہلے یہ ہمارے دین و ملت کے ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے، اس کے ذریعے ہم دین کا پیغام دیتے ہیں، دوسروں کو پیغام پہنچاتے ہیں تاکہ دین عام ہو، دین لوگوں تک پھیلے، یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو محفل ضرور کروائیں، لیکن محفل کے اندر جہاں تک ہو سکے محفل کا دورانیہ وقت مختصر رکھیں تاکہ لوگوں کو اکتاہٹ نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ محفل کے اندر کوئی ایسا خلاف شرع، غیر شرع کام ہرگز نہ کرے۔ ایک ذہن کے اندر ایک، جیسے ہم عام دوسرے شعبوں میں ذہن کو استعمال کرتے ہیں نا،
کہ ہمارا خوشی کا موقع ہے، ہمارے گھر میں اولاد پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو، تو اس کے اوپر ہم مختلف قسم کے غیر شرع ہم لوازمات لاتے ہیں، ذرا جھومر کا پروگرام ہے، ڈھولک کا پروگرام ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ذرا سوچیں، ذرا اپنے آپ کو بیدار کریں کہ اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہو، ان کا نام ہو، ان کی خاطر محفل ہو، دین کے پیغام کے لیے محفل ہو. اس محفل میں ہم ایسا ڈھول، ایسی بانسری، ایسا کوئی گیت، ایسے کوئی سانگ، ایسا کوئی موسیقی کا ہتھیار وہاں استعمال ہو تو یہ ہرگز جو ہے یہ جائز نہیں. ایسی کسی چیز کی اجازت ہمیں اسلام سے، دین سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے، آپ کے اہل بیت و اطہار سے کسی چیز کا ایسا جو ہے ثبوت نہیں ملتا. نہایت محفل کے اندر ادب و احترام ہو، محفل کے اندر خشوع و خضوع ہو، محفل کے اندر ایک درد کا سما ہو، اور نہایت شگفتگی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ محفلوں کا اہتمام ہو، جیسے ہمارے بزرگوں نے محفلوں کا اہتمام کیا ہے. جس طرح وہ مؤدب ہو کے، باوضو ہو کے محفلوں میں بیٹھتے تھے، اور بیٹھ کے وہ لوگوں کو خلوص کے ساتھ بلایا کرتے تھے، اور کچھ کھلا کے پلا کے انہیں اللہ اس کے رسول کا پیغام دیتے تھے، اللہ کی وحدانیت توحید کا درس دیتے تھے. سرکار دو علیہ وسلم کی شان میں مدح سرائی ہوتی تھی، آپ کی صفات کاملہ کا، آپ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہوتا تھا. تو ویسے آج بھی ہمیں چاہیے کہ اپنی محفلوں کو ویسا بنائیں. دور حاضر میں یوں ایسی غیر شرع چیزوں کا اس کے اندر جو ہے وہ تداخل ہو رہا ہے، ایسی چیزیں آ رہی اس کے اندر کہ جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو گانوں کی طرزوں پہ جیسے ہمارے اغیار اپنی رنگ رلیاں مناتے ہیں، ہمارے بعض حضرات بھی وہ حد کو گزر کے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو سرکار کے جشن میں، خوشی میں ہمیں یوں کرنا چاہیے. تو ایسا ہرگز نہ ہونے پائے. اور کوشش کریں کہ محفل کے اندر جو ہمارا نعت خوان ہو، جو ہمارا خطیب ہو، اسے چاہیے کہ وہ باشرع بندہ ہو، باشرع ہو، اور صحیح وہ سنی العقیدہ بندہ ہونا چاہیے کہ جو گفتگو بڑی منجی تلی ہوئی گفتگو کرے، جس کے ساتھ ہمارے ایمان اور زیادہ مضبوط ہو. ایسے بندے کو بلائیں، نعت خوان کو، ایسے خطیب کو جس کے ساتھ ہمارے ایمانوں میں اضافہ ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت زیادہ سے زیادہ میں نصیب ہو، جو ہمارا تعلق غیروں سے توڑ کے اپنے حقیقی مالک سے جوڑ دے. ایسے بندوں کو بلائیں. ایسے بندے کو نہ بلائیں کہ جو ہم میں کچھ موجود ہے اس کو بھی صاف کر کے چلا جائے. ایسے بندے کو ہرگز نہ بلائیں. صرف جو سنی العقیدہ آدمی ہو اس کو بلائیں، اور اس سے اللہ اس کے رسول کا پیغام سنیں. ایسی جو محفل ہوگی انشاءاللہ، اگر وہ آپ کی محفل بغیر لنگر کی بھی ہوئی نا، اور بالکل سستی بھی محفل ہوئی، مختصر بھی ہوئی، تو اللہ کے فضل سے اس کی بارگاہ میں قبول ہوگی. لیکن اس سے ہٹ کے اگر ہوئی تو آپ خیال کریں کہ کہیں ایسی محفل نہ ہو کہ جو بجائے ثواب کے، بجائے شرف کے، بجائے نیکی کے وہ گناہ کا سبب بن جائے. تو اللہ کریم ہم سب کو سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنی اپنے محبوب کی محبتیں عطا کرے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کریم اپنے ذکر کی توفیق دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، بارگاہ میں درود و سلام کی توفیق دے. اور یاد رکھیں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں کثرت سے زیادہ خلوص ہو، اور سرکار دو علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام ہو، درود و سلام پڑھا جائے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم محفل منائیں، یہ کوئی فرض ہے، واجب ہے. اگر نہیں آپ کی ہمت، اگر یہ نہیں بھی کر سکتے تو آپ کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ درود و سلام پڑھیں. یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، آپ اس میں اپنے ایسا یعنی سلسلہ بنائیں، آپ جا رہے ہو، آ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، اٹھ رہے ہو، آپ درود پاک پڑھیں گے. تسبیح پہ پڑھیں، تسبیح کے بغیر آپ درود و سلام پڑھیں گے. گھر میں اگر آپ یعنی آپ بیٹھیں، اپنے گھر میں بھی بچوں کو ساتھ ملا کے آپ درود و سلام پڑھیں گے. اور ضروری نہیں کہ کسی کو آپ نے اوپر سے بلانا ہے، اگر آپ خود کر سکتے تو آپ پڑھیں گے طرز کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، جیسے بھی آپ پڑھ سکتے، آپ کے بچے پڑھ سکتے، ان سے آپ درود و سلام سنیں، ان سے اللہ کا قرآن سنیں، ان سے آپ سرکار کی شان میں آپ پیاری سی آپ نعت سنیں. اگر یہ بھی کر لیا تو یہ محفل جو ہے، یہ بڑی جو پروفیشنل محفلیں ہیں ان سے یہ محفلیں بھاری ہیں. تو اللہ کریم ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.